میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، خالق کائنات جل وعلا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس پہ کرم بالائے کرم کے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام نے بھی رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی بنا دے۔ وہ ایک یا دو نبی نہیں، جن کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں ہوا ہے وہ 12 انبیاء علیہ السلام ہیں، اور خصوصاً بالخصوص جن کا تذکرہ اس حوالے سے ہوا اور قرآن کریم میں بھی آیت مقدسہ موجود ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کے 12 حواری تھے۔ 12 حواریوں میں یوحنا آپ کا انتہائی معتقد تھا، عاشق تھا، پیار کرنے والا تھا۔ جب اس نے آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی انجیل میں دیکھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور یہ کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نام کی تفصیل پوچھنی ہے تو پھر ایک یا دو بندوں میں اس کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، اس کے لیے میری ساری امت کو جمع کیا جائے۔ وہ 12 حواری بھی جمع ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے دوست احباب بھی بلائے۔ روایت میں آتا ہے کم و بیش 1 لاکھ کی تعداد اکٹھی ہوئی۔ 1 لاکھ کا جب مجمع اکٹھا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کی تشریح فرمائی کہ یہ وہ نبی ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ یہ آیت مقدسہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان فرمائے تو یوحنا کہنے لگا کہ اے پیارے نبی، اے ہمارے نبی، یہ بتائیے کہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ آپ سے مرتبے میں افضل ہوگا جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نبی کی فضیلت اور کمالیت کا اگر اندازہ کرنا چاہو تو اس بات سے اندازہ کر لو، آج بھی آپ انجیل برنباس اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ لفظ مرقوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی اگر میری لگ جائے تو میں فخر کروں گا۔ حضور جس نبی کا تذکرہ تمام انبیاء علیہ السلام کرتے آئے، اس سے پہلے رب کائنات نے ارواح کو اکٹھا کر کے تذکرہ کیا۔ آج اعتراض ہوتا ہے کہ یہ میلاد کس لیے منایا جا رہا ہے؟ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد کی آیتیں نازل فرما دی۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ بعثت بھی آنے کا حکم ہے اور ارسال کرنا یہ بھیجنے کا حکم ہے، اور آقا علیہ السلام کے جاءکم کا لفظ یہ بھی آنے کا حکم ہے۔ آمد کا میلاد تو ہر عالم دین منا رہا ہے، ہاتھ باندھ کے امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ آیتیں تلاوت کرتا ہے تو وہ کس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے؟ اسی نبی کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے جس پہ آج اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے نکال لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی تو ہر شخص مناتا ہے، اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، لیکن صرف خوشی منانے میں اختلاف ہے کہ اس طرح نہیں منانی چاہیے، اس طرح منانی چاہیے۔ میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے۔ جب ہم ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں، تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہم کیوں نہیں مناتے؟ اور اگر خوشی مناتے ہیں تو اس کو چھپ چھپ کے گھر میں بیٹھ کے کیوں مناتے ہیں؟ جب اپنا کوئی جلسہ کرنا ہو تو گلی گلی محلہ محلہ پھرتے ہیں، الیکشن کی بات ہو تو جگہ جگہ پہ سپورٹروں کو اکٹھا کر کے نعرے لگاتے ہیں۔ یار جب ہمارے نبی کی بات آئے تو اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو ایسا کیا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہم نے نہیں کیا۔ کسی ایسے صحابی کا نام بتائے کہ جس نے آقا علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا ہو، تو آپ پوری تاریخ چھان مارے، احادیث صحیحہ کی ساری کتابیں چھان ماریں، کسی ایک حدیث صحیحہ میں نہیں ملے گا کہ میرے نبی کو میرے نبی کے صحابی نے یاد نہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف فرما ہیں،
اچانک آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کا جمع غفیر ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف وہ معتبر کتاب ہے جو بخاری شریف کے بعد درجہ ہے اس کا. آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ جمع غفیر ہے اور آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے صحابہ کس لیے اکٹھے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. رب کائنات نے جو آپ کی صورت میں اور اسلام کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ تمام صحابہ نے بیک زبان قسم ادا کی. کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ کا تذکرہ کر رہے تھے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے, بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں. تمہاری یہ محفل رب کائنات کو اتنی پسند آئی ہے جس میں اس کا بھی تذکرہ ہے, اس کے حبیب کا بھی تذکرہ ہے. تو ابھی ابھی جبریل امی علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کا تذکرہ رب کائنات ملائکہ میں اجتماع کر کے اس میں کر رہے ہیں. ابھی ابھی رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے یہ غلام مجھے بے حد پسند ہیں, اس لیے کہ یہ مجھے بھی یاد کر رہے ہیں اور تجھے بھی یاد کرتے ہیں. حضور ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے کیا ہوا, تلاوت کلام پاک ہوئی اور اس کے بعد ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ نعتیں پڑھی گئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اشعار کی صورت میں پڑھی گئی, بیان کی گئی, اور اس کے بعد ابھی یہ سیرت کا بیان ہو رہا ہے. اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو اس بات کو غلط کہتا ہو. ہاں البتہ اختلاف ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ جھنڈیاں لگانا فضول ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے سارے جلسوں میں آپ جھنڈے بھی لگاتے ہیں, جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں. پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا اسلام میں کوئی انداز ہے؟ تمام مکاتب فکر کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی, اسی رات رب کائنات نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل یہ 3 جھنڈے لے جاؤ, ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دو اور ایک جہاں میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی اس مکان پہ لگا دو اور ایک مسجد اقصیٰ پہ لگا دو. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ ہمارے تمام مکاتب فکر کے مجموعی اکابرین ہیں, ان کی کتابیں چھان مارے دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا. اگر فرض کریں آپ کو حوالہ نہ ملے, مجھ سے رابطہ کر رہے, میں آپ کے اکابرین کے حوالے دے سکتا ہوں. ہم اپنے اکابرین کو بھولتے جا رہے ہیں, صرف اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہوا تھا. جب رب کائنات نے 3 جھنڈے لگا دیے, یہ جھنڈے لگانا رب کائنات کی سنت ہے. رہا یہ کہ یہ کمک میں لگانا, لائٹنگ لگانا, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ لائٹنگ بھی لکھی ہوئی ہے اور بے شمار دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے تمام اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے بعد میں رابطہ کر سکتا ہے. لکھتے ہیں کہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی, اس رات اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے صحن میں نیچے گر جائیں گے. حضور رب کائنات نے اپنی شان کے لائق اپنے ستارے, آسمان کے ستارے اپنے محبوب کے گھر پہ اتار دیے. اگر ہم چاند لائٹیں, چاند بلب جلا لیتے ہیں تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رہا مسئلہ یہ کہ یہ جلسے جلوس آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بڑے جلسے کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, اتنا بڑا جلسہ ہوا, یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے. تو اس میں اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم تو سچی بات ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے, آپ نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور اپنی امت کو یاد کیا. رب حبلی امتی کے لفظ آپ کی زبان پہ تھے. یہاں بھی فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے تمام اکابرین ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اگرچہ ہم بھول چکے ہیں, ہم نے کبھی اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. رہا یہ کہ یہ کہاں لکھا ہے, میں کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کہیں گے کیسے قرآن میں لکھا؟ میں کہتا ہوں کہ یار دیکھیں, ہمارے نبی تو وہ ہے جو سید الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے نبی ہیں. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو؟ جب ان کی ماں پہ تہمت لگی تو ماں نے کیا کیا, پنگھوڑے کی طرف اشارہ کیا. 3 دن کا بچہ ہے,
اور وہ کیا کہتا ہے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب کائنات کی قسم کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو 3 دن کے بچے ہیں، بول سکتے ہیں، ہمارے نبی پہ فتویٰ لگتا ہے جی وہ کیسے سجدہ کیا، 2 دن کا ایک ابھی لمحہ بھر پہلے بچہ پیدا ہوا اور سجدے میں چلا گیا، ایسا ممکن نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام سر تپا معجزہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار ہمیں نہیں کرنا۔ اگر ہم انکار کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلیت افضلیت جو ہے یہ کمال درجے پہ پہنچے گی۔ ہمارے نبی کے بارے میں لوگ تانے کریں گے اور عیسائی کہیں گے کہ ہم تمہارے نبی تو وہ تھے جنہوں نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، ہمارے نبی تو تم بوڑھے میں تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے تو ہمیں یقین جانیے، ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے ہیں، نہر میں جیسے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ انہیں اٹھا کے گود میں رکھتی ہیں اور دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتی ہیں، فرعون سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن فرعون کو نصیب نہیں تھا اچھا ان کا، فرعون کو یہ بات اچھی نہ لگی، وہ تو پہلے سے ڈرا ہوا تھا، نجومیوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیرے تختہ تاج کو بالکل ختم کر دے گا اور الٹ دے گا، اور وہ اسی پریشانی میں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو صاحب ایمان ہو جاتا۔ اب بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے ابھی ایک بچہ سمجھ کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کی نشو نما کی، تو پھر کیا ملا؟ صاحب ایمان ہو گئی، اتنی بڑی دولت ملی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل ترین عورتیں 4 ہیں، ان میں بی بی آسیہ کا نام شامل ہے۔ حضور یہ فضیلت تو اس وجہ سے ملی کہ ابھی نبی سمجھ کے نہیں اٹھایا، ایک بچہ سمجھ کے اٹھایا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اخرجنا من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہوتا بھی یہی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اسے اپنے کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیسے کھانا پینا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، اتنا ضعیف بیچارہ کم ظرف ہے، اتنا بے بس ہے، لاچار ہے، مکھی اس کے چہرے پہ بیٹھ جائے وہ اڑا نہیں سکتا۔ لیکن قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام کے اس علم کو دیکھیے کہ جب دائیاں آ کے دودھ پلانے لگی، کسی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں نہیں پیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ، ہم نے ان پہ دائیوں کا دودھ پینا حرام قرار دے دیا تھا۔ جب رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام پہ دائیوں کا دودھ پینا حرام قرار دے دیا، اب 3 دن کے نبی ہیں، جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ دائی جو ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے، یہ جو دائی آئی ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے۔ جب ماں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پی لیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سوائے ماں کے باقی ساری دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ ہم نے حرام قرار دے دیا، قرآن کریم کے لفظ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو 3 دن کے بچے ہیں، یہ جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یار ہمارے نبی کی بات آتی ہے تو لوگ کنجوسی میں پڑ جاتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی وہ شان والے نبی ہیں جن کے نہ علم کی انتہا تک کوئی پہنچ سکا، نہ کوئی قیامت تک پہنچ سکے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا۔ ہمارے علماء کیا بیان فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی عطا فرمایا، جو ہونے والا وہ بھی عطا فرمایا۔ یار فرق تو صرف اتنا ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ رب کے علم کے برابر نبی کا علم، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات کا علم ذاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کائنات کے علم کا کروڑواں حصہ بھی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ پورا سمندر رب کائنات کا علم ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی میرے نبی کا علم ذاتی نہیں ہے۔
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے نبی کا علم ہے میرے رب کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں شرک کی تو سچی بات ہے، شرک تو بالکل ختم ہو گیا نا۔ شرک تو تب ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہمارا رب جانتا ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات کے علم کی انتہا تک کوئی نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا، لیکن مخلوق خدا کی جب باری آتی ہے تو ہمارے نبی کے علم تک بھی کوئی پہنچ نہیں سبحان سکتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی رب کائنات سے جب کمپیریزن کریں گے ہمارے نبی کا علم محدود ہے، ہمارے نبی کا علم اللہ کی طرف سے عطا کے لیے محتاج ہے، لیکن جب مخلوق خدا کی باری آئے گی ہمارے نبی کا پوری کائنات سے بڑھ کر علم ہے۔ تو ہم کیوں کنجوسی کریں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے ختنے ہو چکے تھے، مختوم تھے آپ، ناپ بریدہ تھے، ناپ بھی کاٹنے کی حاجت نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام کو آنکھیں جو تھی سرمگی تھی، سرما پہلے سے ڈالا ہوا تھا، غسل پہلے سے دیا ہوا تھا۔ یار اتنے بڑے بڑے معجزات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف بخاری شریف میں دکھاؤ تو میں کہتا ہوں کہ امام اسماعیل بخاری جو تھے انہوں نے 6 لاکھ احادیث اکٹھی کی تھی۔ اب 6 لاکھ احادیث اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے لکھی کتنی ہیں؟ 7242 حدیثیں لکھی، اور جن میں تکرار والی حدیثیں آپ مائنس کر دیں تو صرف 4000 حدیثیں باقی بچتی ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ 4000 حدیثیں ہمارا دین ہے؟ بھئی ہمارے دین میں تو 4000 حدیثیں موجود ہیں، کلی دین۔ کبھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بس جو کچھ ہے صرف بخاری ہے، ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ جتنی احادیث ہیں وہ بھی برحق ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیاستہ کی تمام کتابیں ہمارے لیے باعث برکت ہیں، ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے اگر ہم صرف بخاری کو لے لیں تو کما حق کو ہمیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ حق ہے پہنچنے کا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ دیکھیں آج ہم نے اس طرح کے جشن نکالنے شروع کر دیے، جھنڈے لگانے شروع کر دیے، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا اور آپ لوگ صحابہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ سے بڑھ کر بعد کے آنے والے تابعین نے وہ کام کیے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے۔ فتویٰ لگانا ہے تو پہلے ائمہ کرام پہ لگائیں۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں، آپ نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے نئے بدلے، نئے کپڑے بدلنے کے بعد آپ نے اس حدیث کو رقم کیا، لیکن پہلے اپنے جسم کو معطر کیا۔ سبحان اللہ۔ 4000 حدیثیں تو وہ ہیں جو کنفرم ہے، قطعی حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد ان کی مقررات آتی ہیں، مقررات بھی شامل کریں 7242 حدیثیں۔ ہر حدیث سے پہلے آپ کا یہ معمول تمام مکاتب فکر مانتے ہیں۔ تو یار مجھے یہ بتائیں کیا وہ صحابہ سے افضل تھے؟ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں بدعتی نہیں ہوتے تو ہم نے آج کل کے رواج کے مطابق چند جھنڈیاں لگا لی، یار ہم بدعتی کہاں سے ہو گئے؟ یہ بدعتیں اگر دیکھنی ہے تو شادی بیاہ کی رسموں میں دیکھیں، اتنی بے حیائی عروج پہ جا چکی ہے۔ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی چیز میں ملاوٹ کی، من غشا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ہم نے یہ ملاوٹ والی حدیث صرف دودھی کے ذمہ لگا دی کہ دودھی اگر پانی ڈالے گا دودھ میں تو وہ ملاوٹ کرنا یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو دیکھنا ہے، زندگی کے ہر شعبے کو دیکھنا ہے، ہر کاروبار کو دیکھنا ہے، اور ہر اپنے عمل کو دیکھنا ہے، کہیں اس میں ہم ملاوٹ تو نہیں کر رہے۔ ہماری یہ نگاہ کس لیے تھی؟ رب کائنات نے نگاہ دی تھی قرآن کریم پڑھنے کے لیے، رب کائنات نے نگاہ دی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے چہروں کی زیارت کی جائے، رب کائنات نے نگاہ دی تھی گنبد خضرا دیکھنے کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، رب کائنات نے اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے نگاہ دی۔ سبحان اللہ۔ کہندے نہیں یہ اکھیاں بنائیاں تیرے دیدار واسطے، گل یہ اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، حضور ایویں تے نعت خانی پڑھ دے۔ میں عرض کر رہا سی کہ رب کائنات نے سانو اکھاں دیتیاں، تھوڑی جی پنجابی بھی گفتگو ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت واسطے اکھیاں ملیاں، لیکن اگر اس کوئی شک ہوئے تے بڑے جید ایک صحابی سن، اپنے باغ نو پانی لا رہے سن، جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہری وصال مبارکہ ہویا، انہاں دے صاحبزادے دوڑدے ہوئے گئے، جا کے کہنے لگے ابو جی بڑی عجیب خبر ہے۔ کہنے لگے بیٹا دسو کی خبر ہے؟ کہنے لگے خبر یہ ہے کہ اللہ دے نبی وصال کر گئے۔
وہ کہنے لگے انہوں نے اپنی کسی اپنی کئی جڑی سی اتنے سائڈ تے رکھی دونوں ہاتھ بلند کیتے کہنے لگے یا اللہ مینوں انہاں اکھیاں دا ہن کوئی مصرف نظر نہیں آتا میں تے اکھیاں صرف اس لیے قبول کیتیاں سی کہ میں تیرے محبوب دے چہرے دا دیدار کردا سبحان اللہ حضور عقیدہ صحابہ دا یہ سی اسی ہور سائڈاں دے چلے گئے کہ یار عقائد صحابہ دے ہور سی نہیں ایسا نہیں ہے عشق و محبت دے نال صحابہ دی زندگی دا مطالعہ تے کرو حجو دعا مانگ کے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے انہاں دی اکھاں دی بینائی پہلے چلی گئی رب کائنات نے انہاں دی دعا نو قبول کر لیا تشریف وعلیکم السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار واسطے اکھاں نصیب ہوئیاں لیکن اسے تو کم کی لے رہے ہیں گندی ویڈیو دیکھتے ہیں گندیاں فلماں دیکھتے ہیں بے حیائی دے منظر دیکھتے ہیں رب کائنات دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بے حیائی کا منظر دیکھا کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی حضور اگر تے تسی سرمے دی سلائی پھیر کے دیکھ لو اگر سرمے دی سلائی برداشت کر سکتے ہو تو پھر کل قیامت کے دن جڑی دوزخ دی آگ دی سلائی پھیری جائے گی برداشت کر سکو گے ممکن ہے ایسا نہیں ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ دے عذاب نو کوئی بھی ہلکا نہ جانے اگر کسی نے بھی ہلکا جانے تو اپنی خیر منائے وہ دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بے حیائی دے مناظر دے بارے کی ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے کہ ایک عورت دا بے حیائی والا لباس پا کے اوریانی والا لباس پا کے بازار دے اندر جانا یا گلیاں دے اندر گھومنا یا شادی بیاہیاں رسماں دے اندر جتھے مرد اور عورت اکٹھے ہون اس طرح نکلنا کہ وہ اس طرح نہ گویا کہ ایک زانیہ عورت جا رہی اللہ دے نبی دا فرمان اللہ دے سونے نبی فرماؤندے کہ اوریاں لباس پہنن والی عورت جڑی اپنے سینے تے چادر بھی نہ پاوے سر نو بھی نہ ڈھانپے حجاب بھی نہ لوے اللہ دے سونے نبی فرماؤندے کہ او دا جانا اس طرح گویا ایک زانیہ عورت جا رہی حضور اسی انہاں دی بدعتاں نو ختم کرنا جڑیاں اسی رواج دے چکے ہیں آ میلاد والی بدعت نو بدعت نہ سمجھو یہ کوئی بدعت نہیں ہے یہ تو ایک اچھا طریقہ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جن نے اچھا طریقہ ایجاد کیتا اور دین اسلام نال دا کوئی ٹکراؤ نہ ہوئے تو یہ جائز ہے جن نے ایجاد کیتا تا قیامت انہوں ثواب ملتا رہے گا ہاں یہ جڑیاں بدعتاں اسی اپنے شادی بیاہ دے رسمات اور دیگر معاملات دے اندر اسی کر چکے انہاں دا کلا کما کرنے واسطے تیاری کرو اپنے آپ کو سنبھالن دی کوشش کرو اللہ دے نبی دی بارگاہ چ بھی جواب دہ ہونا رب کائنات دی بارگاہ چ بھی اسی جواب دہ ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے آپ فرماندے کہ اگر اس عورت دے اوتے مرد خوش ہوئے کہ میری بیوی بڑی خوبصورت بن کے نکلے تاکہ لوگ انہوں دیکھ کے تعریف کرن کہ فلاں دی بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے اور او دے اس خوبصورتی تے اور او دے اس پوریاں پن تے جڑا کہ گلی محلے جا رہی ہے اور لوگاں نال باقاعدہ ہاتھ ملا کے سلام کر رہی ہے ایسے شخص دے بارے چ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او دیوس ہے دیوس کینو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون کہندے جڑا اپنی عورت دی بے حیائی تے خوش ہوئے او دیوس ہے او دا ٹھکانہ جہنم اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن کی ہوئے گا کہ وہ دے اس عورت نے جننے قدم اپنے شوہر دی رضامندی دے مطابق بے حیائی اور اوریاں لباس پہن کے جننے قدم چلی وہ عورت اونے قدماں دے بدلے جہنم چ دے مکان تعمیر کیتے جان حضور اسی تاب نہیں لیا سکاں گے سانو اے چیزاں دی ضرورت اسی اے بدعتاں نو ختم کریے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی پیاری حدیث میں سنانا اسے حوالے چ اسے ضمن چ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کتا جڑا نجس ہے ناپاک اس کوئی شک نہیں علماء دا فتویٰ لیکن اگر خشک ہوئے کپڑے دے نال ٹچ ہو جاوے تو اسی نماز پڑھ سکتے ہو بغیر دھوتے لیکن جتھے گل آگے خنزیر دی وہ قطعی حرام آ وہ خشک بھی اگر جسم دے نال ٹچ ہو جاوے تو وہ دے واسطے بہتر ہے کہ لباس دھوو اور اس تو بعد نماز پڑھو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے کہ اگر کوئی شخص اس نجس خنزیر نال جے دے اوتے غلاظت بھی لگی ہوئے او دے نال ٹچ ہو جاوے ایڈا برا نہیں جڈا کسے غیر محرم عورت دے نال ہاتھ ملا حدیث نہ ہوئے مستند میں ذمہ دار سیاستہ دی حدیث دے وچوں میں تانوں حدیث بیان کیتی حضور اسی کدھر جا رہے ہیں ساڈے تے بعض علاقیاں چ رواج آ کہ غیر محرم عورت دے نال باقاعدہ ہاتھ ملاوندا مرد یا عورت اکثر جگہ تے چونکہ میرا پیر گھرانے نال تعلق آ سی انہاں بزرگاں دے خادم آ جانا پیندا اکثر جگہ تے بڑے بڑے دیہاتی علاقیاں چ بیکورڈ علاقیاں چ بھی جانا پیندا اوتھے نوجوان لڑکیاں بھی نوجوان لڑکیاں دے نال ہاتھ ملاوندیاں پوچھیا جاندا ہے کون ہے جی کزن ہے میرا بھئی کزن دے نال بھی عورت ہاتھ نہیں ملا سکتی جے دے نال شادی ممکن ہے او دے واسطے غیر محرم آ
لہٰذا ایسے شخص دے نال کوئی عورت ہاتھ نہ ملائے اور وہ کوئی اسلام اجازت نہیں دیتا. سانو ضرورت ہے اس چیز کی خیال کریے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے صحابہ بیٹھے، مجلس لگی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء وہ ہے جو نماز کی پابند ہو، تہجد گزار ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بہتری میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی عورت ہے، لیکن میری مراد کچھ اور ہے. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت اپنے شوہر کی پابند ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، وہ خیر النساء ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، وہ عورت بہت اچھی ہے، لیکن میری مراد کچھ اور ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باپردہ حالت میں جہاد میں جا کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرے اور دشمنوں کے خلاف وہ باقاعدہ جہاد کرے، وہ خیر النساء. فرمایا نہیں، میری مراد کچھ اور ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث پاک ہے. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، فوراً اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب بندہ اس طرح برسے مجلس سوال و جواب ہو رہے ہوں اور اسی وقت وہ فوراً کیسے گھر سے واپس آ کے اسی مجلس میں دوبارہ شریک ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مدینہ طیبہ کا وہ منظر سامنے لائیں کہ آپ بیٹھے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ میں، کیونکہ اس وقت یہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی. اور بالکل متصل بائیں سائڈ پہ آپ کو، اگر آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں، بائیں سائڈ پہ آپ کو ملے گا روضہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اس کی جالیاں، اور اس روضہ اطہر کے بالکل متصل مولا علی شیر خدا کا حجرہ تھا. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ریاض الجنہ سے اٹھ کے صرف یہ ساتھ والا دروازہ کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مولا علی شیر خدا فوراً گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ مجھے ایک سوال کا سامنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے جوش میں ہیں اور آج کچھ نہ کچھ ضرور عطا کریں گے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو تمہارے حق میں ہے، کیا تمہیں سوال کا جواب نہیں آتا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ جواب دینے والے تو بہت سے صحابہ نے جواب دیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ جواب چاہیے جو اتھینٹک ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی جاؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ دو خیر النساء وہ عورت ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ غیر محرم نے اسے دیکھا ہو. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے آگے مجلس میں پیچھے بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں سوال کا جواب دوں؟ فرمایا بالکل ہے علی بتاؤ کیا جواب ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء وہ عورت ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ غیر محرم نے اسے دیکھا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں کہا کرتا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یا چاہیے تو یہاں تھا کہ حضرت علی کی تعریف کی جاتی، لیکن میرے نبی کے علم کے بارے میں اعتراض کرنے والوں سوچو، ابھی پوچھ رہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت علی کی تعریف کی جاتی، لیکن میرے آقا کس کی تعریف کرنے؟ اپنی صاحبزادی کی. پتا ہے کہ علی ابھی جا کے پوچھ کے میری بیٹی سے آیا ہے. حضور جس نبی کا علم اتنا ہو کہ وہ سارا کچھ بتا سکے، سچی بات ہے بے شمار واقعات ہیں، وقت کی قلت ہے، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں. بھوک نے جب تنگ کیا فرماتے ہیں کہ 2 صحابی میرے ساتھ اور تھے. اب ہم تینوں تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ریاض الجنہ سے باہر مسجد نبوی سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے. آنے جانے والوں سے ہم کوئی قرآن کریم کی آیت پوچھتے. بالکل سیم واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، لیکن یہ واقعہ نیا ہے آپ کے لیے. بہت سے دوستوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. بہرحال میں چونکہ اس محفل کی مناسبت سے بیان کر رہا ہوں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر و عمر تشریف لائے، ان سے بھی پوچھا کہ یہ فلاں آیت ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر بھی ایسے گزر گئے، عثمان و علی بھی ایسے گزر گئے، لیکن ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہماری نقاہت بھری آواز کو جب سنیں گے، ہمیں وہ بجائے سوال بتانے کے، ہماری آیت کا مقصد بتانے کے،
ہمیں فوراً کہہ دیں گے کہ یار تمہارے اندر تو بھوکے آسان نظر آتے ہیں، آؤ پہلے تمہیں کھانا کھلا دیں. لیکن کسی نے بھی ایسا نہ کیا. وہ اتنا کڑا وقت تھا سارے صحابہ کے لیے، 2 کھجوریں ملتی تھی پورے دن کے لیے گزارا کرتے تھے. آج رب کائنات نے ہمیں کتنا دیا ہے لیکن ہم شکر گزار نہیں ہیں، جبکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے میں اور زیادہ دوں گا. ہم سارا کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں یار گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا. رب کائنات کے محبوب نے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق امتی قوتا، اے اللہ میری امت کا رزق گزارے لائق کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے امت کے لیے گزارے کا رزق مانگ رہے ہیں رب کائنات سے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں. یار پریشان نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کی وہ زندگی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح گزارا کیا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کرنے لگے. جب بات کرنے لگے تو سارے دوست کہنے لگے اب کیا کریں. میں نے کہا وہاں جاتے ہیں جہاں سے کوئی خالی نہیں آتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی طرف چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. فرماتے ہیں مقداد مجھے پتا ہے کہ تم آیتیں پوچھنے نہیں آئے، کچھ اور کے لیے کسی مقصد کے لیے آئے ہو. کہنے لگے میں نے عرض کی حضور آیت کا مطلب بھی پوچھنا تھا. فرمایا کہ آیتیں بعد میں پوچھنا، پہلے دودھ پی لو. میرے گھر میں 4 بکریاں اس وقت موجود ہیں اور آپ 3 ہیں، چوتھا میں خود ہوں. اس طرح کریں کہ میرے گھر کی مہمانی قبول کر لیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مہمانی قبول کر لی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بکریوں کا دودھ دھو لو. یہ اس دور کی بات ہے جب اتنا قحط پڑ چکا تھا، بکریوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اگرچہ حضرت مقداد فرماتے میرے پاس بکریوں کی تعداد سینکڑوں کی تعداد تھی لیکن دودھ دینے والی ایک بکری بھی نہیں تھی. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنے. اب جو دودھ کا شوقین ہوتا ہے نا، اسے بھوک جتنی بھی لگی ہو وہ دودھ ہی پیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ روٹی کھاتا ہے نا، اسے روزانہ آپ چاول کھلاتے رہیں، وہ آخر کیا کہے گا کہ یار مجھے تو بے شک آدھی روٹی دے دو، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا ہے. اس وقت صحابہ دودھ کے عادی تھے، لیکن جب دودھ خشک ہو گیا تھنوں میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بکریاں دودھ دینے والی تھیں. سارے صحابہ نے مل کے دودھ نکالا، اس کے بعد سب نے مل کے پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پلایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابہ تم 3 دن کے لیے میرے مہمان ہو، روزانہ میرے گھر میں آ جایا کرنا اور میری بکریوں کا دودھ نکال کے مجھے بھی پلانا، میرا حصہ بھی رکھ دینا اور اپنا بھی پی لیا کرنا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کیا. ایک رات ایسا ہوا کہ میں جب لیٹنے کے لیے سونے کے لیے لیٹا تو میں نے کپڑا اوپر لیا ہوا تھا. میرے دل میں نفسانی خواہش بیدار ہوئی اور دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یار وہ جو پیالہ اللہ کے نبی کے لیے رکھا ہوا ہے آج میں وہ بھی پی لیتا ہوں. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یار یہ بے ادبی ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھا ہوا ہے تو میں نہ پیوں. لیکن جب طبیعت نے بار بار اصرار کیا، میں اٹھا، میں نے کپڑا ہٹایا، پیالہ منہ سے لگایا، سارا پیالہ پی گیا. پیالہ بھی بڑا سارا تھا، یعنی اپنا حصہ بھی پی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی پی گئے. لیکن بعد میں جب دوبارہ لیٹا، کپڑا میں نے اوپر لیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب میں پریشان تھا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ میرے حصے کا دودھ کس نے پیا. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. سچی بات ہے ایسا نبی کسی کو نہیں مل سکتا، خوش نصیب ہیں ہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دودھ کے لیے کپڑا ہٹایا، دودھ اس میں نہیں تھا اور دعا کی، کیا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اے اللہ اسے پلا جس نے مجھے پلایا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرکار تو دعائیں دے رہے ہیں جبکہ میں نے تو ان کا حصہ بھی پی لیا. میں فوراً اٹھا، اپنی بکریوں کے ریوڑ کی طرف بھاگا. میں نے چھری اٹھائی کہ میں کسی بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا کے لاتا ہوں. لیکن جب میں بکریوں کے باڑے میں گیا، میں نے چراغ جلایا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ہر بکری کے تھنوں میں دودھ آ چکا تھا. میں نے وہ دودھ دھوا. کئی بکریوں کا دودھ دھونے کے بعد بڑے سارے برتن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور فرمانے لگے مقداد یہ تو بتاؤ میرے حصے کا دودھ کس نے پیا تھا. کہنے لگے حضور مجھے لذیذ اتنا لگا، آپ کے گھر کی بکریاں ہوں اور مجھے اس کا دودھ پسند نہ آئے. مجھے اتنا پسند آیا کہ حضور میرے بس میں نہیں رہا، میں نے آپ کا حصہ بھی پی لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس صحابی کو خوش ہو کے مبارکباد دی اور فرمایا کہ پھر اس کے بدلے میں جو میں نے دعا دی ہے وہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی.
کہنے لگے حضور اتنی قبول ہوئی، میں لینے تو بکری گیا تھا کہ بکری ذبح کر کے گوشت لے کے آتا ہوں، لیکن جب گیا تو ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا تھا۔ ابھی کہتے ہیں جی نبی نے کیا دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیا، سچی بات ہے۔ پس منظر کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے؟ پس منظر یہ تھا، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، مطالعے کو اپنا حرز جاں بنا لیں۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ اسی طرح مولویوں کی لڑائیوں میں لڑتے رہیں گے۔ سچی بات ہے، علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کو روشنی دے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دور کیا دور تھا کہ جب ماں کا سودا بیٹے کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ ماں کو خرید کے لے کے جا رہے ہیں، بیٹا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور بیٹے کا سودا ہو رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بے بس ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، منڈیاں لگ رہی ہیں، اور شوہر دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کا سودا ہوتے ہوئے، بیوی کو لے جایا جا رہا ہے۔ حضور اس وقت یہ منڈیاں لگتی تھیں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ سچی بات ہے، یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں، ان لوگوں کی سسکیاں ہیں جو رب کائنات نے قبول فرما کر اس کائنات پہ اپنا رحم فرما دیا اور اپنا محبوب دے دیا۔ اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک رب کائنات نے مومنین پر احسان فرمایا ہے جب اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضور اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ ہمیں تو بیٹھے بیٹھائے محبوب مل گیا، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، یہ جو دین ملا ہمیں تو آنکھ کھولی ہے تو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ واقعہ پڑھیں حضرت ساسا بن ناجیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری واقعہ عرض کر کے میں معروضات ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، لوگ تھک بھی چکے ہوں گے، لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی تو ٹائم چاہیے، اتنی دور سے آیا ہوں یار۔ حضرت ساسا بن ناجیہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مسلمان ہونے کے بعد پیش ہوتے ہیں، بڑی حسرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے جو میں نے جہالت کے دوران میں نے نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا صلہ ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساسا کون سی نیکیاں کی ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں تیسرے اونٹ پہ جب نکلا، جب میں تلاش کرتے کرتے قبیلے میں پہنچا، میرے دونوں اونٹ وہاں باندھے ہوئے تھے، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ ابھی میں اونٹ لے کے آنے ہی لگا تھا کہ گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، اس بندے نے بلند آواز سے کہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، جلدی بتاؤ۔ تو میں نے کہا یار کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے گھر میں جو بچہ رو رہا ہے تمہیں نہیں پتا بیٹی ہے یا بیٹا؟ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، ابھی ڈلیوری ہونے والی تھی، میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا مجھے نہیں پتا بیٹی ہے یا بیٹا۔ تو میں نے پوچھا اس لیے ہے کہ بیٹا ہوگا تو خوشیاں مناؤں گا، بیٹی ہوگی تو اسے اپنے ہاتھوں سے یہیں پہ دفن کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے دلوں میں سچی بات ہے خوف الہی ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں کہ میرا کلیجہ تھر تھر کانپنے لگا، اور میں نے اسی وقت اسے کہا کہ یار میرے یہ دونوں اونٹ رکھ لو، میرے دونوں اونٹ رکھ لو، اور اس کے بدلے میں یہ بیٹی مجھے دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سودا اگرچہ بہت سستا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، اس نے اور لالچ میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دو گے پھر بیٹی لے جانا۔ کہنے لگے ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بیٹی اتنی اچھی لگی کہ میں نے اسے کہا کہ یار اپنے غلام کو بھیجو، مجھے میرے قبیلے میں چھوڑ آئے اور میرا تیسرا اونٹ بھی واپس لے آئے۔ ایسا ہی کیا، اور میں نے وہ بیٹی اپنی کنیز کو دے دی کہ اس کی پرورش تو نے کرنی ہے۔ وہ اسے اپنا دودھ بھی پلاتی، اسے کھجور چبا کے نرم کر کے اس کو کھلاتی، اور آہستہ آہستہ وہ بچی بڑی ہو گئی۔ میں روزانہ اس بچی کو دیکھنے کے لیے جاتا، جب وہ کچھ بڑی ہو گئی میں اسے اپنے سینے پہ لٹاتا، وہ میری داڑھی سے کھیلتی، کبھی انگلیاں میری داڑھی میں ڈال دیتی۔ یار ہم بھی تو دیکھیں، وہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ہم نے کب رکھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جو آج پامال کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فساد امت کے وقت جب میری سنتوں کو پامال کیا جائے گا، جو بھی اس سنت کو ادا کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا۔ یار ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ داڑھی رکھ کے بندہ مولوی بن جاتا ہے، نہیں یار، آپ نے مولوی کے لفظ کو سمجھا نہیں ہے۔ مولوی کہتے ہیں کس کو؟ مولا کی پہچان کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں۔ لیکن یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر چہرے پہ رکھ لی اور اگر تانا بھی مل گیا، کیا ہوا، برداشت کر لیں یار۔ حضرت بلال حبشی نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، مجھے بتائیں بھئی۔ آپ کو تپتی ہوئی آگ پہ تو نہیں لٹایا جا رہا،
تپتی ہوئی ریت پہ نہیں لٹایا جا رہا، سینے پہ پتھر نہیں رکھے جا رہے. آپ کو اتنی آزادی ہے اور اتنی آسانی ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میری داڑھی سے کھیلتی اور میرے سینے پہ لیٹتی. یا رسول اللہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد جتنی بچیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں میں ان کو بچانے کی کوشش کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ دیے تھے. میں نے جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے ہر قبیلے میں اعلان کر دیا. میں نے کہا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، 3 اونٹوں کے بدلے اپنی بچی مجھے دے دیا کرو. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنی بچیاں خریدیں، 360 بیٹیاں آج میرے گھر میں پرورش پا رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو رواں تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساسا تجھے اس نیکی کا صلہ تو مل گیا. کہنے لگے حضور وہ کیا؟ فرمایا صاحب ایمان نہیں ہو گیا. سبحان اللہ. حضور اگر کوئی بے ایمان بھی ہوگا، ہو مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، اسے بھی کسی نیکی کے صلے میں رب کائنات ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی. فرعون کی نیکی کبھی ضائع نہ ہوتی اگر موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر لیتا. بی بی آسیہ نے احترام کیا، مسلمان ہو گئے، اور پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ترین عورت ہیں وہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور چہرہ آبشار کی طرح موتیوں سے پر ہے اور خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیا میں تحفہ ملا، آخرت میں بھی کچھ ملے گا. فرمایا اے ساسا تو کیا جانتا ہے کہ رب کائنات نے تیرے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. تجھے نہ صرف رب کائنات اپنے مقبولین اور مقربین میں شامل کرے گا، بلکہ کیا ہے کہ جنت تیری طلبگار ہوگی. سبحان اللہ. لوگ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن تو ایسا خوش نصیب ہے رب کائنات اور انعام تو عطا کریں گے ہی، لیکن جنت تیری طلبگار ہوگی. التجا کرے گی باری تعالیٰ ساسا جلدی سے میرے اندر داخل کر دے. حضور کتنی خوش نصیبی ہے. مجھے بتائے کہ آپ نے یا میں نے کبھی یہ کوشش کی تھی، کوئی دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے نبی کا امتی بنانا؟ بھئی 12 نبیوں نے امتی ہونے کی التجا کی لیکن نبی امتی نہیں بن سکے. الگ بات ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ان کو سعادت مل گئی، 2 نفل پڑھ لیے، وہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 نفل نصیب ہو گئے. یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی سچی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جھگڑا مولویوں نے ڈالا. میں کہتا ہوں مولویوں نے نہیں ڈالا، کم علم لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہی نہیں ہے. میں سچی بات ہے کھول کے باتیں کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا تھا، صاحبزادہ صاحب نے فرمایا تھا یہ اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا اس وجہ سے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج بھی ہوئی، روحانی بھی ہوئی. جو انکار کرتے وہ ہمارے کیا لگتے ہیں مجھے بتائیں. اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار، وہ کہتے ہیں یار اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. بھئی ایسا تو ابو جہل نے بھی کہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ بھی گیا، واپس بھی آ گیا، جنت دوزخ بھی دیکھے، مسجد اقصیٰ بھی دیکھی، اگر میرے نبی نے کہا پھر سچ ہے. سبحان اللہ. حضور صدیق کیسے بنے؟ اسی وجہ سے تو بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو آج کے بعد صدیق ہے، اس لیے کہ تو نے ایسی سچائی بیان کر دی ہے جس کے لیے یہ گمراہ لوگ خراب کر رہے تھے لوگوں کو. حضور ہم کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، کیسے چلے گئے؟ وہ تو صرف بیان ہے قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ تک. میں کہتا ہوں یار اپنے اکابرین جو آج سے 300 سال پہلے کے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 300 سال پہلے کے اکابرین کی تفسیریں اٹھا لیں، 300 سال پہلے کے اکابرین نے جتنی حدیثیں لکھی وہ اٹھا لیں، فیصلہ خود کر لیں کہ ہمارے اکابرین کیا. پہلی تو بات یہ کہ یہ کسی کے مقلد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. مقلد ہونا یا کسی کی تقلید کرنا یہ شرک اور بدعت ہے. اگر یہ شرک اور بدعت ہے لگائیں فتویٰ سعودی عرب پہ. کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں پہ تو ریال ملتے ہیں نا، وہاں پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتا، حالانکہ وہ مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں. لگائیں فتویٰ کہ یہ سارے بدعتی ہیں. یار یہ فتوے صرف سنیوں کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے. خدا را ان باتوں کو مد نظر نہ رکھیں بلکہ ان کو اگنور کر دیں اور ایسی محبت پیدا کریں کہ آپس میں سارے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کریں. میلاد ایک دن کے لیے نہیں منانا. حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، وہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے
تو وہ 7 دن میں 1 دن اسے اس سے شربت ملتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ابو لہب نہیں ہیں، ہم نے 7 دن میں 1 دن نہیں منانا، ہم نے ہر روز میلاد منانا ہے۔ میلاد ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے اوپر ہم نے لاگو کرنا ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے راضی ہو رہے ہیں اور کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں، تو اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ یہ میلاد میں یہ ٹھیک ہے، چلیں بہت سی آج کل جو رواج ہیں، چلیں جی میوزک بھی شامل ہو گیا، دف بھی شامل ہو گیا، آپ نہ سنیں بھئی، جو اس طرح کے کام کرتا ہے آپ کی طبیعت اگر پسند نہیں کرتی تو آپ اس سے احتیاط کریں۔ حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی وہ بچیوں نے بجائی تھی دف، اس میں کوئی شک نہیں، بجائی تھی مدینہ طیبہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا، لیکن یہاں پہ بھی میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار وہ تو صرف بچیوں نے ایک بار بجائی تھی، اگر یہ عمل اللہ کے نبی کو پسند ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو دفیں بنا کے پکڑا دیتے کہ میری تعریف کرنی ہے تو دف بجا کے کرنی ہے، حسان بن ثابت کو بھی دف دے دیتے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی نہیں کیا اور ان بچیوں کو منع بھی نہیں کیا۔ ایک شادی کے موقع پہ بھی ایسا ہوا، ایک عید کے موقع پہ بھی ایسا ہوا، یہ 2-3 موقع ایسے ہیں، لیکن یار وہ تو بچیاں تھیں، آپ تو سمجھدار ہیں، احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، آپ صاحب حضوری ہوں، آپ کا تصور یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی تعریف ہو رہی ہے میں تعریف ہی نہیں سن رہا بلکہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو اس وقت تصور یہ کرو اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو بٹھا لو اور پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، لگائیں فتویٰ امام غزالی پہ، ہم سب کے وہ بہت بڑے امام ہیں، تمام مکاتب فکر ان کو مانتے ہیں، اگر اور زیادہ فتویٰ لگانا ہے قریب چلے جائیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابھی 200-250 سال یا 300 سال پہلے ہوئے، تمام اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو جب السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہو تصور کریں اللہ کے نبی سامنے بیٹھے، سبحان اللہ۔ یہاں فتوے لگتے جی نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بھئی مجھے بتائیں جو بے حیائی کے خیال آتے ہیں ہمیں، سچی بات ہے شیطان ہمیں بے حیائی کے خیالات دیتا ہے، کبھی کہیں لے جاتا ہے کبھی کہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی میں کہتا ہوں کہ نبی کے خیال آنے سے نماز ہو جائے گی، بے حیائی کے خیالوں سے نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں نماز ہوتی الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر۔ جب آپ حاضر ہی نہیں ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، نماز کیسے ہو جائے گی؟ الگ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیالات بڑے آتے ہیں اور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم وسوسوں کو اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برے ہیں کہ ہم ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ہم تو انہیں برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے کامل ایمان ہونے کی علامت ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ کامل مومن کی علامت کیا ہے؟ کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے برائی کا منظر دیکھ کے اس کا پسینہ اس طرح نکلے گا اور اس کا خون کھول اٹھے گا، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، مجھے سفر کرنے میں جتنی کوفت ہوتی مجھے پتہ ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہوں، ان کا خادم ہوں بزرگوں کا، لیکن اتنی کوفت ہوتی ہے، میں نے کبھی بھی آج تک میرا یہ ریکارڈ ہے، میں نے لاہور وہاڑی سے لاہور تک کا سفر کیا، LCD اگر چل بھی رہی ہے میں نے ایک نظر بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضور ہم نے یہ آنکھیں کس لیے رکھی ہیں؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں دیدار کرواؤ، بھئی اس کے لیے سٹیج تو تیار کریں، اپنی آنکھوں کا فرش تو بنائیں، اپنی آنکھوں کو اس قابل تو کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہماری آنکھیں اتنی گندی ہیں، یار مجھے یہ بتائیں آپ کا مہمان آ جائے، آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ گندگی کا ڈھیر پڑا ہو آپ کیا کہ یہ آپ کے لیے جگہ ہے؟ یار ایسا نہیں ہے، عام مہمان کے لیے ہم جگہ صاف ستھری بناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے پاکیزہ ہیں، جن کا حسن اتنا ہے جو کوئی تاب نہیں لا سکتا، ہماری یہ نگاہیں اس قابل کہاں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے اے حسان آپ نے اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھا تھا؟ کیا فرماتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو 1 to 1 نہیں دیکھا،
بلکہ جب بھی میں نے کچھ اشعار لکھنے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کا ذکر کرنا ہوتا، میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا، ان انگلیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا اس میں سے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا۔ حضور ایسا عقیدہ اپنائیں۔ مجھے بتائیں، آپ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہوئے ہیں، چند صحابہ ہیں 2 یا 3 جن کا ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتے تھے، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں اور غالباً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ چند صحابہ ہیں، باقی کوئی تاب نہیں لا سکا۔ اور حضرت سیدہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج کیا، حجت الوداع کے موقع پر اپنے والد سے کہتی مجھے اللہ کے نبی کا دیدار تو کروا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے والد محترم اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکی، جب بھی میں نے دیکھنے کی کوشش کی میری آنکھیں چندیا گئی، اتنا نور تھا۔ حضور اگر آپ دنیا کے سورج کو دیکھ کے دکھائیں مجھے دوپہر کے وقت، اپنی آنکھیں ڈائریکٹ ٹکٹ کی باندھ کے سورج کو دیکھ کے دکھائیں مجھے۔ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سراجم منیرہ ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں، نور والے سورج ہیں۔ تو وہاں پہ صحابہ کی مجال نہیں تھی کہ اس طرح ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتے۔ روب اتنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیار بھی اتنا تھا کہ ہر صحابی مجلس سے جایا ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن سیدہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ہے، لیکن میں خط و خال بیان ہی نہیں کر سکتی کہ میں نے اتنا گہرائی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھنے کی کوشش کرتی میری نگاہیں چندیا جاتی۔ پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نظارہ کیا، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی انگشت جو ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کو ذرا لمبائی میں زیادہ پایا۔ اللہ کی قسم جب بھی میں بات کرتی ہوں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انگشت جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے۔ اس کتنا تصور پختہ ہو گیا ہے۔ حضور ہم نے اس طرح دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لیں۔ سچی بات ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لو تمہیں عبادت میں لذت آئے گی۔ ہم جو کہتے ہیں یار نماز تو پڑھتے مزہ نہیں آتا، بھئی مزہ کس لیے آئے گا؟ کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب ہم ان علائشوں سے پاک ہو جائیں گے۔ حسد ہمارے اندر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ تمام تر برائیاں ہیں۔ حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، حرام بول رہے ہیں۔ حضور ہم نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے پھر وہ مجسم فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اگر دین کا طالب علم اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، ہزاروں فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضور طالب علم کی یہ شان ہے، عالم دین کی شان کیا ہوگی، اور پھر خود اللہ کے نبی کی شان کیا ہوگی۔ آج بھی 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میرے نبی کے مزار کی دیدار کے لیے آتے ہیں۔ حضور ان میں سے جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ اجازت نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، جب چاہتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ یار لوگ یہاں پہ بھی ایک غلط فہمی ہے، کہتے ہیں جی وہ جی سرکار جب بلائیں گے چلے جائیں گے۔ یار سرکار تو ہر وقت بلا رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کے دل میں کہ سرکار جب بلائیں گے اس وقت جائیں گے، نہیں۔ اس کو غلط فہمی کو درست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک امتی کہے کہ حضور میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں نہیں تو نہیں آنا، ابھی سال ٹھہر جا۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ میرے نبی تو وہ ہیں جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل جاتے ایسے بازو پھیلا دیتے، جب بازو پھیلا دیتے بچے کھیل رہے ہوتے، فرماتے جو تم میں سب سے پہلے میرے سینے سے آگے لگے گا وہ میرا ہے۔ جتنے بھی وہ بچے ہوا کرتے وہ سارے کے سارے دوڑ لگا دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل گیر ہو جاتے، سینے سے چمٹ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے میں کھجوریں عطا کرتے۔ کبھی ہم نے کیا ایسا؟ سچی بات ہے، ہم تو گلی میں اگر ایک بچہ سلام بھی کرتا ہے اسے جھڑک دیتے، چلو چل تو کون ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مسجد جرانہ میں جہاں میقات کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، مسجد جیرانہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ بلال حبشی کو اذان کا حکم دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے۔ اب گلی میں کھیلنے والے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ کیا کر رہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیں اتار رہے۔
جس طرح بلال اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بچے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا بچہ کوئی حرکت کر دے، ہم تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ ایسی کر دیتے ہیں کہ تصور میں بھی نہیں ہوتا، وہ بچہ دوبارہ مسجد میں بھی نہیں آتا۔ حضور ہمیں اخلاق حسنہ کا پیکر بننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو بلایا کہ بیٹا جلدی آؤ، آپ کی آوازیں تو اتنی پیاری ہیں، آپ کتنی خوبصورت اذان پڑھتے ہو، حالانکہ اذان نہیں جانتے تھے وہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلے جتنے بول آپ کو یاد ہو گئے اتنے تو سناؤ۔ جب ان بچوں نے یک زبان اللہ اکبر کہا، ایک کی آواز بلال حبشی کی آواز سے ملتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب بلایا، سینے سے لگا دیا کہ تجھے میں حرم کعبہ کا مؤذن بناتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ ابو محذورہ صحابی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ بچپنے میں ان کو یہ سعادت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ صحابی کو مؤذن بنا دیا۔ جب بھی مسجد نبوی میں آتے، بلال حبشی اذان چھوڑ دیتے، ان کو جگہ دیتے کہ آپ بھی اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں، آج تم اذان پڑھ دو۔ حضور یہ اخلاق تھا، یہ پیار تھا۔ ہمارا اخلاق اور پیار کدھر چلا گیا؟ سچی بات ہے، ہمارا ملنا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ ہم صرف کسی طمع کے لیے، کسی لالچ کے لیے ملتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہو گیا تو فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے، گلیوں میں کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو بے لوث جا رہا ہے۔ تو حضور اگر ذکر الہی کی محفل کسی کے گھر میں بھی سجتی ہے، جایا کریں، بیٹھا کریں، اس کا کیا ملے گا؟ یقین کریں اربوں خربوں فرشتے پورے آسمان کے خلا کو جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کو پر کر دیں گے، اتنی تعداد میں فرشتے آ جائیں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہم اغفر لہو، اے اللہ ان کو بخش دے، اللہم ارحم ہو، یا اللہ ان پہ رحم فرما، اللہم توب علیہ، یا اللہ ان کو بخش دے، ان پہ توجہ فرما دے۔ حضور فرشتوں کو آپ نے تو نہیں کہا ہمارے لیے دعا کریں، بغیر کہے وہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ سچی بات ہے، میرا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے مزاج کو بڑھائیں۔ وہ صحابہ تھے جو اتنی عبادت کیا کرتے تھے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے۔ امام شافعی کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں، اور امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، 500 نفل روزانہ پڑھنے رات، 500 نفل۔ امام شافعی جب بیمار ہو گئے تو 300 نفل تو پھر بھی نہیں چھوڑے انہوں نے۔ حضور سچی بات ہے، ہم تو عشاء کے 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چلے کوئی بات نہیں، یہ نماز میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر وہ کام نفل ہے جو آپ پہ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو محفل ہے یہ آپ پہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، گویا آپ نفل پڑھ رہے ہیں۔ نفلی عبادت سے مراد کیا ہے؟ آپ جب کسی سے ملتے ہیں اخلاق اور پیار کے ساتھ، گویا کہ یہ بھی نفل ہے۔ ہر وہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، اس کا اجر ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے، ہر جوڑ کا روزانہ صدقہ ادا کیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے حضور 360 صدقے کہاں سے ادا کریں گے؟ ہمارے پاس تو سوائے بکری کے دودھ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب ایک بار سبحان اللہ کہہ دو گے ایک صدقہ ادا ہو جائے گا، الحمدللہ کہہ دو گے ایک صدقہ ادا ہو جائے گا، اللہ اکبر کہہ دو گے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ حضور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو لالچ دیں، جیسے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو لالچ دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا، شکر پسند تھی نا، ماں کہنے لگی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، کہنے لگے امی کیا ملے گا؟ فرمایا شکر ملے گی۔ روزانہ ایک پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی، بیٹا جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتا مسلح اٹھاتا، شکر ملتی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک دن نہ رکھی جب شکر، تو اٹھا کے دیکھا واقعی شکر کی پڑیا پڑی تھی، وہ اللہ کی طرف سے رکھ دی گئی، ملائکہ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ حضور ہم نے بھی ایسے اپنے بچوں کو عادی کرنا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلے عبادت جو ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے، پہلے دکھاوا ہوتا ہے، اس کے بعد عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ پہلے بندہ نماز پڑھے گا اپنے استاد کے لیے، نماز پڑھے گا اپنے والد کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، اپنے پیر کے لیے، کہ جی بابا جی خوش ہو جائیں گے میں نماز پڑھ کے آیا۔ پہلے ریاکاری ہے، اگلے درجے میں وہ عادت بن جائے گی، جب عادت بن جائے گی پھر عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو روزانہ بٹھانا ہے اور معمول کیا بنانا ہے۔ ایک خاتون کا مجھے میسج ملا تھا، اس نے بڑا پیارا میسج بھیجا
کسی خاتون کا میسج تھا، یعنی خاتون نے نہیں بھیجا کسی شخص نہیں ہے، لیکن اس میں ایک خاتون کا تذکرہ تھا۔ وہ تذکرہ کیا تھا کہ خاتون سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اس کے بچے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جی آج ہم نے جنت میں گھر نہیں بنانا، آج ہم نے جنت میں درخت نہیں لگانے۔ وہ مہمان کے طور پہ آئی تھی، حیران ہو گئی کہ یار یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں بچے۔ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ بچے 3-4 بار آئے نا جب دوران گفتگو، تو اس نے پھر وضاحت کی کہ اصل میں بات یہ ہمارے گھر میں معمول یہ ہے کہ میں نے ان بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا گھر میں محل بن جاتا ہے، اس جنت میں محل بن جاتا ہے، اور جس نے سبحان اللہ کہا اس کا درخت لگ جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہے گا اتنے درخت جنت میں لگ جائیں گے۔ جنت میں محل بھی بن گیا اور درخت بھی لگ گئے، باغ بھی بن گیا۔ اس میں خزانہ رکھنے کے لیے میں نے انہیں بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے خزانے ہیں، ان میں سے بہترین خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ، جو 99 بیماریوں مصیبتوں بلاؤں کا مداوع ہے۔ اس کا پڑھنے والا تمام طرح کی آفات و بلیات سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس محل میں خزانہ بھی تو رکھنا ہے، چلیں کچھ دیر کے لیے لاہور شریف بھی پڑھ لیں۔ یقین کریں اپنے 10 منٹ کے لیے، میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے گھر میں یہ معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ پڑھائیں، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے فرمان بردار ہیں یا نہیں۔ سبحان اللہ، کر کے تو دیکھیں نا۔ جب آپ اپنے بچوں کو صرف 10 منٹ کے لیے بٹھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے اور یہ تسبیح و تحلیل کریں گے، اس کا صلہ یہ ملے گا ملائکہ نازل ہوں گے، دعائیں آپ کو دیتے رہیں گے، جب دعائیں دیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، پھر ان بچوں کو نیک بنا دے گا، آپ کے فرمانبردار ہوں گے۔ میں نے اپنی ہمت کے مطابق وقت زیادہ لے لیا، مجھے پتہ ہے، لیکن میرے سچی بات ہے پچھلی دفعہ مجھے کہا گیا تھا بیان کا، لیکن میں نے مختصر بیان کیا تھا کہ لوگ تھک جائیں گے۔ پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ محفل کو ہر لحاظ سے مختصر کریں۔ ختم پاک ہمارے تقریباً 8 ہوتے ہیں، میں نے 8 میں سے صرف 3 ختم پڑھائے تاکہ وقت بچ جائے، لیکن پھر نعت خوانوں کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی حسان بن ثابت کے سنت ادا کرتے ہیں۔ اور نعت پڑھنا کس کی سنت ہے اور سننا کس کی سنت ہے، مجھے یہ بتائیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، تو یار یہ سنت ادا کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، نعتیں سنیں، اچھی بات ہے، لیکن مجھے دل خوش ہوا ہے کہ جب ان بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اس طرح کی نعتیں باعث برکت ہیں، ان تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی محفلوں کو اتنا اچھا بنا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت بار بار ہم پہ پڑتی رہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے ہمیں دیکھتے ہیں، اگر چاہیں تو یہاں آ بھی سکتے ہیں اپنی شان کے لائق۔ الگ بات ہے کہ ہماری یہ سیدھی اس قابل نہیں ہے، سچی بات ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے یہ دکھاؤ پھر نبی آتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں، یار یہ باتیں نہ کیا کریں، ایسی نہیں ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے اس طرح پھر میں کہتا ہوں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے نا، رب کے لیے کیا جگہ بنائی تم نے؟ بھئی رب مکان سے پاک ہے، ہاں رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے مکان بنائے ہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں، اللہ نے اذن عطا فرمایا ہے۔ یہ تم یا ہم ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں آ سکتے، بھی تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور کی بات ہے، علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء اللہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بھی جاتے ہیں اور اپنے جتنے ملنے والے ان کی امداد بھی کرتے ہیں رب کی دی ہوئی نعمت سے۔ بھئی رب کے دیے ہوئے پہ بھی تمہیں شک ہے؟ جب رب دیتا ہے تو اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں۔ میں اس موضوع کو ابھی نہیں چھیڑتا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ اس موضوع پہ بات کروں گا کہ اولیاء اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ بھئی رب مدد، ساری مدد کرتا ہے رب، لیکن رب نے جس کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے محتاج ہو کے، ہیں اللہ کے محتاج۔ وہ اپنی جب اللہ تعالیٰ سے کمپیریزن ہوگا بے بس ہیں، بے کس ہیں، محتاج ہیں، لیکن جب ان کی باری مخلوق خدا سے کمپیریزن میں آئے گی، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ یار ان چیزوں کو ہم سوچیں، سمیٹیں۔ اب دعا کرتے ہیں، بہت ٹائم لے لیا، ٹھیک ہے جی، اسلام کے 2 شعر پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول